الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آنے والا مضمون آپ سن چکے ہیں، یہ آیا مبارکہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر، کہ توحید، اللہ کی عبادت، شرک سے بچنا، والدین کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرنا، قریبیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ، دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، ان ساری چیزوں کو اگلے جمعہ انشاءاللہ وضاحت سے عرض کیا جائے گا۔ ایک بات تو بہرحال طے ہے اور یہ یاد رکھنے کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے احسان کا، نیکی کا، اچھے معاملات کرنے کا مستحق کون ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھنے والا پھر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ وہ پھر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ یہ رشتہ داریاں ایسی چیز ہیں، ابھی عائلی زندگی کے مضمون ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں، تو اس عائلی زندگی کے نتیجے میں جو آج کا سبق ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ اگر خرابی آ جائے، معاملات خرابی کی طرف آ جائیں، طلاق تک کی نوبت آ جائے، معاملات سدھرتے ہوئے نظر نہ آئیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خاندان کے لوگوں میں سے، پنچایت میں سے، آپ کی کونسل میں سے، یا اس سے آگے نکل کر جو موجودہ وقت میں عدالت ہے، وہ کمرہ عدالت میں، یعنی وہاں جا کر ایک معاملہ طے کرنا ہے۔ اگر معاملے میں پھر بھی کوئی صورت سباتے کی نکلے تو وہ کرنا بہتر ہے۔ ساتھ ہی یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو کس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، ریلیشن کیسا ہے، یعنی سیاق و سباق کس طرف جا رہا ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ عائلی زندگی ہے، وہاں جہاں آپ کو سکون، امن، ہر چیز بہترین ملتی ہے، وہاں جو خرابی ہے اس کو بھی بیان کیا، اور اگر امن سکون اللہ دے یا خرابی خدا نہ کرے پیدا ہو، بیچ میں ایک چیز ہو جاتی ہے، اولاد۔ اولاد کے لیے والدین کا سلسلہ، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا اولاد تو اولاد ہے، والدین کی جدائی ہو تو بھی ان کے لیے والدین ہیں، والدین اکٹھے ہوں تو ان کے لیے والدین ہیں، والدین لڑائی جھگڑے میں رہیں تو اولاد کے لیے والدین ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر والدین ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم اولاد بھی تو ہیں کہ نہیں۔
اور اس وقت جو ہمیں مضمون دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے اس کے لیے والدین کا کیا مقام ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ لڑے ہیں جھگڑے ہیں اور ان کے آپس کے معاملات کیسے ہیں. وہ دونوں ہیں میاں بیوی, ان کا معاملہ تھا اپنی جگہ, لیکن اولاد کے لیے وہ والدین ہیں. اگر اولاد نے یہ ڈنڈی ماری نا تو یہ خرابی ہو جائے گی. اس لیے ان کو پابند کیا جا رہا ہے, اور اگلے انشاءاللہ جمعہ میں ہم نے یہ سبق ہی پڑھنا ہے. اللہ مجھے آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جہاں اچھے خاندان کے سربراہ بننا چاہتے ہیں وہیں اللہ کرے ہم سربراہ بننے سے پہلے اولاد ہیں, ہم کہیں بہترین اولاد بھی بن سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب کریم نے بار بار اس بات کا بیان کیا ہے کہ والدین کی فرما برداری, ان کے ساتھ حسن سلوک. اور یہ بات میں عرض کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ صرف قرآن کی بات نہیں. تورات میں, انجیل میں یہود و نصارہ کو بھی جہاں اللہ رب کریم نے اپنی عبادت خاص کر کے کرنے کا حکم دیا ہے, وہیں ساتھ والدین کا فرما بردار کہا ہے. اور سیم یہ چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قوم مسلم کو دی گئی ہے. اب اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جتنی بھی تعلیمات اسلام کی ہیں اس میں اللہ رب کریم نے اپنے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بعد اگر کوئی عزت اور محبت دی ہے زمانے میں تو وہ والدین کی ہے. اور اگر اس کا احسان نہ کیا گیا تو نتیجہ بالکل صحیح نہیں نکلے گا, بھیانک ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة